possible, what I will talk a bit about shortly. But in terms of the goals of this Shabedari, they have been very clear from the start. And the goals are such. Number one, to create a platform to give our youth an opportunity to recite, maybe an opportunity that they won't get around the year. So this is that one chance that they have, inshallah, or inshallah, a lot more chances, but this is just that one chance to, inshallah, kickstart this journey of reciting in honor of Allah. Inshallah. Number two, the goal is to create a training ground. It's to instill the confidence in our reciters to be able to recite around the year and for futures to come. And last but not least, its goal is to instill the love of Abdullah, his family, and companions. We hope to, inshallah, uphold these goals for this year as well as for years to come. Inshallah, for tonight, I see a number of young reciters here already. I'm going to ask that if you have not yet checked in, please make sure you go by the men's office area over there and check in your name with Brother Zaki. For the sister side, we have our volunteers over there. Our executives. So sisters, if you have not yet checked in or told the executives that you're here, I would ask that you do that now, just to make sure your name is just called up. We will be having a speech by Maulana Farad Abbas, and immediately after that, we'll be starting off our Milhaz, starting from the smallest all the way to the eldest. And inshallah, this will probably seen on our social media pages. We are selling our Mahdi youth merch. If you have not purchased your hoodie yet, I would request that you. Brothers and sisters, as I mentioned, that these Shabedaris would not have been possible without the support, the advice, and encouragement of our elders. And tonight, we remember an individual whose news we got this morning, Abid Jafri. Abid Uncle was a supporter of this Shabedari for an extremely long time. In fact, this morning I was going through our archives and going through our past videos, and I would see Abid Uncle standing at the back there, joining us for Mahdi for the entire night. But he would be up here holding an Adam, and people would be, seeing the Adam and seeing his encouragement for kids throughout the entire night. So this is such an individual that we've lost today, and I request that you all remember him. I remember actually this morning I was listening to an interview that he did with Qaim TV, and in this interview he talked about the history of this Azadari, not just at Mahdi but here in Toronto in general. Because as you all are aware, he is a pioneer here in this PTA. And he mentioned that at the start, unfortunately, we didn't really have a lot of centers around there. We didn't even have a roof over ourselves. So people would offer these majalis and pay their condolences in their houses. And in many cases, there weren't even ulama or speakers in town. So he mentioned that from the first immigrants that came here to Toronto, a lot of them, mashallah, of course, with the clothes and everything, they would make sure to pack a few pieces of azadari, right? But one thing they would also pack would be a cassette. A speech by a famous alim from Pakistan or India. And during these majalis that they would set up in their houses, they would actually play these majalis. And the families would come together either on a weekly basis or an annual basis, listen to these majalis. A lot of people who didn't even recite Nohas, who came from Pakistan, had to learn how to recite Nohas because there wasn't a lot of Noha reciters out here. So this is just attached to, it just shows that how far Zadari has come here in Toronto. And inshallah, it is our goal, our premise as youth, not just for a year or two, but inshallah for decades to come. Apart from Abid Uncle, I would request that you also remember our marhum Sayyid Asad Jafri. This is our first Shabedari without him. In fact, he was just here last year giving his speech during this same time last year. We request that you remember all these marhum. A lot of our uncles, our elders who have passed away, who unfortunately are not here with us today. So I request that you all remember these individuals with a Surah Al-Fatiha. Bismillah. I ask that you all shift your attention towards the screen, as we do have this small little tribute video in honor of Asadai, showing how Asadai was involved with this Shabedari since day one, and showing his progress along the years of how he helped and encouraged this throughout these past few decades. So inshallah, if we can get that video up on the screens, and if I can request someone to turn the lights off, so just so everyone can see, inshallah.
That's good enough. We have someone also open that screen at the back there, if anyone's over there. Someone can just open the screen there. Thank you. We do have sound, so if we can just recite 3 loud, Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad as we set that up. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. I guess if the audio isn't working, I guess I can just do a quick voiceover. So this is also by actually like reciting. This is him doing matan there at the front. In fact, from the very start, Asabai would be so involved with these Shabedaris that he would take care of all of like the sign-ups. He would make sure to reach out to all his personal contacts, make sure everyone or every kid gets an opportunity to recite. Over the years, he eventually would carry this on until he went to the Hawza. That's when he passed over this Shabedari to a few other brothers who carried it on over the years. And of course, as we saw during his last few years, Asadai would be the one who would recite the majalis during these Shabedaris. So I guess since it's not working now, we can inshallah play it again later in the program once we get it all set up inshallah. But again, if I can just request that we inshallah recite another Surah Al-Fatiha for all of our Mahmeen, including Sayyid Asad Jafri Al-Fatiha. So next, I would just like to take this opportunity to welcome Maulana Farad Abbas here to our center. As you, Maulana Farad Abbas is no stranger to the Mahdi community. In fact, he was here with us last year. I would just like to take this opportunity to welcome him on behalf of our executive committee of all of our Mahdi family, and thank you for accepting this opportunity to be with us during these upcoming few nights. Inshallah, his topic will be the benefits and significance of wilayah of the Imam in our lives these upcoming few nights. Next, there is an announcement on behalf of the Executive Committee. We request that you help us or contribute to the Muharram Fund, the Ya Zahra Fund. You can donate either by e-transfer, the website, or through our Al-Mahdi app. And inshallah, with that being said, let's invite up Muhammad Farad Abbas with 3 loud salawats. Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. हमारे दीगर सलावात اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرض ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد أما بعد، قال إمام باقر عليه السلام: اللهم صل على محمد وآل محمد. بني الإسلام على 5: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. Please say Allah salawat.
So I'd like to thank Allah subhanahu wa ta'ala that He gave me this opportunity that I can come with the ziyarah of all of you mu'mineen in this blessed center, the oldest, I think one of the oldest center in Canada. And also this year I came with a sad heart because I remember that last year we hosted Sayyid Asad Jafri in Houston, and before leaving I met with him personally, and then later on, after a few months, we got that sad news. It was really, really a sad news for us. It was not just like a sad news for the Toronto community, all over the world. We were like glued with the TV and social media and watching his last farewell. I really like to present my condolences to this community, to the blessed family of Sayyid Asad Jafri, especially Maulana Sayyid Zaki Bakri's family, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala raise his darajat. It was really a tragedy. It was really a tragedy. We really got hurt by that. But again, it's a maslahat of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why we all the time, we learn from Karbala, they're always Rizan bi qaza'ik, tasliman bi amrik. And again, today I came and I heard about his uncle, Brother Abid Jafri, right? So let's recite one Surah Fatiha. Please recite aloud, salawat. So alhamdulillah, I'm starting this majlis with 35th, you mentioned 35th year of Shabedari, and this brother who recited the poetry in English, very good, mashallah, excellent poetry. I really like to praise these things, the effort, all these efforts. Alhamdulillah, we're successful in these efforts. But we have to go next level. Whenever you have any project, you like to go to the next level, first what you do, you criticize yourself. Look for the shortcomings you have. For the younger audience, let's say, anytime you're going to school and you have a hard time understanding calculus, language, or any other sciences, what you have to do sometime, you know that there's something you missed in the base concept. If you go back, instead of becoming like disappointed, if you can go back and review the bases again, then you will learn more. There's a famous example of one of the typists. These days, I'm not sure if young people think typist. In our age, like typing speed was something. When we were growing up, it was like one thing, like you need to learn typing. Now, you just put something in artificial intelligence and that will like print like big, huge everything with the blink of an eye, right? So you're living in AI time. We were like the generation of the typing, right? So there was a famous typist. He was a world-renowned typist, speed-wise, okay? So always typists, they used to have speed and accuracy. Now this person, when he reached to his maximum limit and he cannot go further, one thing he did, he said, look, let me start from the lesson 1 again. And he started again from the lesson 1, and this time when he reached to the final lesson, this time, he made a huge progress. Again,
That's an example for everything. Anytime you get stuck anywhere and you need to go progress, you have product or anything, you need to review it with a critical eye. What we are missing? We do the same thing with deen. Now we are living in a time that majority of the ulama and urafa, they are saying very, very close to the zuhud. We are becoming closer and closer and closer to zuhud. So we have to have a critical eye. We need to go and review our deen. That's why in these few nights, I like to go and review with you from the basis. Like, for example, my main topic is this hadith, which I recited earlier. Let me explain for the younger audience. Imam Baqir alayhi salam, and you know Imam Baqir is Baqirul Ulum, right? He's explaining that the foundation of religion is on 5 pillars. Bunya al-Islam ala khams. And again, we know that. Again, I'm not going to explain this hadith completely today. He said the foundation of Islam is on salat, zakat, Saum, Hajj, and walaya. All right? Now, alhamdulillah, we are the flag bearer of walaya. And he said the most important one of them is walaya. Zurara was there. He asked my Imam. He said, وَأَيُّ شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ أَفْضَلُ? Which one is superior? Imam said, Al-Walaya. Walaya is Al-Walayatu Afdal. Why, Imam? لأنها مفتاحهن. Because Walaya is the key for everything. Walaya is the key for Salat. Walaya is the key of Saum. Walaya is the key of Zakat. Walaya is the key of Hajj. Walaya is the key. If you do not have a key, you can open up the box. You cannot benefit from it. Okay? Now, what is walaya? How it's relevant with my life? What's the difference between Imam and walaya? What's the difference? I'm asking, humbly asking all of you, think. You need to think. You need to think. I'm not going to give you an answer easily. I'll force you to think. Okay? Please think. If you're not going to think, you'll stay behind. So that's again, and again, once, today I'm going to discuss what's the difference between Imam and Walaya. And then the next 10 nights or 9 nights, I'm going to discuss how this Walaya is related with me. Okay, all of us we know that no one is like Imam Ali. Is anyone is like Imam Ali? Right? Now, is Imam Ali, if you like to see today Imam Ali, to whom you need to see? Imam Zaman. Imam Zaman is like Imam Ali. Right? He's like Imam Ali.
If you like to see Imam Hussain, how much love you have for Imam Hussain? Allah. Right? If you like to see Imam Hussain, to which Imam you like to see today? Imam? Imam Zaman. If you like Imam Bakr, which Imam you like to see? Why don't I have that love deep down that I need to wake up and shed the tears? Oh my God, I didn't see Imam today. Why don't we have that? Is that not the reality? It's not, you're not alone. I'm not saying that some of the ulama they are doing it. Yes, some of them they are doing it. The majority of them, no. There's something missing. Something missing. We are unable to resolve that part. How Imam Zaman or his walayat going to benefit me? What's the benefit for me? All I heard, yes, he will come and establish a just government. Oh, I'm just a piece. I cannot do anything. What other benefit do we have from walayat? We're going to solve that in next 9, 10. And you are going to help me. You have to think. I'm giving you a clue right now. Today, you'll go home. Tonight will be a little bit late, but in the morning when you wake up, you need to have that real connection, not an artificial connection. When you go open up your eyes tomorrow, go sit down on a computer, check one thing, Maslow's hierarchy for human needs. Inshallah, we're going to talk about that and we'll connect it with our need for walayat. Our need for walayat. Now, first of all, what's the difference between Imam and walayat? Imam and walayat. Please say it aloud, salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And please, I humbly request you, be serious about these majalis. If you really want to benefit, you need to attend. It's not going to work it's like this. If I have to learn calculus and I'll say that I'm going to come one day, other day I'm not going to come. It's a building block. You go set the block on top of each other. It's not like a news bite. News bite, anytime you turn on your CNN, they'll give you a news bite. They'll give you a bite. They'll give you a bite. We have this habit now. Just get the bite. We are like a fast food generation, right? Just get a bite. No. You need to build. If you're going in a calculus class one day, you're skipping one day, or you're going like in a calculus class, but you're joining in the last 10 minutes, and then you say, I didn't understand calculus. To whom you're going to blame? Yourself. And I'm challenging you right now, after these 9 majalis, at least we'll count 6 to 7 benefit, at least 5. Let's go promise 5. With Panjatan, inshallah, 5 benefits. That's going to be related with you, and you, and you, and you, and you, with everyone. Okay? That's how you learn connect, inshallah. Please say it out. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So again, I'm going to use these 2 hadiths for next 9, 10 nights. One of them, which I already recited. Second one is from Imam Jafar Sadiq alayhi salam. And this is the methodology. I'm going to This hadith is Jubilatul Qulub ala hubbi ma yanfa'uha wa bughzin
ما أدر بها جبلة القلوب. Look, we are talking about now design. The design of human heart is such. Look, sometimes we have a hard time. We do not understand why our young generation, they are not connected with deen. Alhamdulillah, I'm not talking about you guys. MashaAllah, you are connected. But let's say the other people, they're not connected. They don't feel the importance of the deen. Why is that? There is something, that piece, the gap what I was talking about, the missing piece is over here in this hadith, which Imam Sadiq alayhi salam, he mentioned. Imam said, Ju'latul qulub ala hubbi ma yanfa'uha. Let me ask you guys, young people, what things do you love? Anything. Give me someday. Anything, guys, come on. Even a game. Huh? not like the superficial, not the real love, the real one, right? Okay, the game you love. That food you love. Food you like. Right? Why you like that specific food? Because you see the benefit of that food. As soon as you put that food on your tongue, your taste bud says, ah, wow, cool. Right? And you like that. There are so many people, they will come and they say, look, this soft drink is not good for you. They say, forget it. Right now, when I put it on my tongue, that's it. That's about this hadith. This hadith is this. Jubilatul qulub, jubilat, let me say it, Urdu also. Instinct, normal, rough English translation. Jubilat is tabi'at. Tabi'at, Urdu. इन दिलों के इंसानों के दिल जिस सरिश्त पर खल्क हुए हैं. What is that सरिश्त? They love something, they feel there is some benefit, like a week or 2 week old, right? This nurse, the way she used that shot or was taking was painful. And then again, she was not able to, so she has to do it again. Okay? And when she was only few weeks old, in her memory, she had that this is zarar for me. And I still remember, it was like a big, huge task. That was not with any other child. Anytime I used to take this daughter to the hospital, as soon as she will see like the people in a white dress or something, she start crying. Oh my God, I hate that. Jubilatul qulub, sarish of the human being, the qalb is, they love something if they see a benefit. They hate something if they see any zarar. Right? So again, the children, they hate when they go to the doctor because they say, oh, it's painful. Right? Now when they're like older, now they see benefit. They come, they will go and they give money and says, here is the money. Can you please give me the flu shot, please? They says, well, we have a shortage of the line. Can I have? I don't know. See, and maybe this is not a good example because over here it's like a health system is maybe free. You come to US and you'll find out you have to pay from your pocket. Then you will find out. Maybe that's why you didn't get it, right? That's because that health system is free over here. I guess that's what I heard. Please say it aloud. For the children, you ask them that go lift this big table or something, they're not going to do it. When they become adults, they go to the gym, they say, here, please, that's some money. Can you please give me the membership so I can come and lift that heavy weight? It's all here.
If they see a benefit, and again, with those parents, okay, the child, he didn't even realize the benefit of the gym. They said, all right, my child, I'm going to register you. I'm going to make you a member of the best gym. And I'm paying $150. I don't like it. I hate that. Why? He himself was not able to convince him it's beneficial. That's the problem with deen. We are not able to convince ourselves what's the benefit of deen. What's the benefit of Imam? What's the benefit of Walaya? We are not able to do it. That's why it's hard for some people. Some people, alhamdulillah, they are obedient children for the parents and they're coming. Others, they're not. Okay. So this is the missing gap. We don't know what's the benefit. Please, I don't know. So what's the benefit of it? And then I'm going to come to Imam, and then I'm going to come to the high. What's the benefit? What's the thing? Oh, someone will say, Akhirat. Oh, Akhirat. When you go normally, average age, like about 80 years. Oh, I'm still young. Right? I'm still young. I'll come back. Dad, let me enjoy my life. I'll come back. The chances are that I'm going to live at least more than 50 years. I'll come back. See, we don't know the benefit of it. Because that Akhirat, not everyone buy. It's not tomorrow. It's not cash. Urdu में क्या कहते हैं? उधार का सौदा है. कल है. Oh, we'll see. It's not now. Right? That's why. What's the benefit? What's the benefit? Anyway. Connected to our Creator. Connect to the Creator. What's the benefit of connecting to Creator? Go to our highest level. Reach to our highest level. Okay, so I'm not, alhamdulillah, you're answering it, and that's very good, mashallah. Please recite a loud salawat to brother. These are good answers, right? But I have a habit of criticizing everything, right? I'm sorry, that's me. Next time, remember. So, what's that higher level? Where is that higher level? Any other benefit of it? Gives us a purpose to life. Huh? Good human being? Well, let's talk about that. This Peter, he is not Muslim or he's not religious, but he's a nice guy. His ikhlaq is good, he's kind, his transaction is good. Do I need religion for that? Huh? How good? That's so good. Follow the God principle. Whatever the God say to you, just to follow. And follow exactly whatever the God wants. What's the benefit? The benefit is here to make the principle of your life, and the benefit will be seen when you follow the God principle, then you will get the benefit. When you not follow the God principle, then you will see, then you will not getting the benefit in terms of the God, whatever He wants. Sure. Again, all these answers are good, but these are not the answer we Prophet mentioned. Can you repeat the question? What's the benefit of deen? Deen. Islam, right? Mashallah, I'm talking about deen right? What's the benefit of deen? Guys, this is a very good majlis. Believe me that this more you will think, more you will remember. If thinking this way, you'll remember this way. Always remember one thing. Let me give you one example. That's our problem. If you're not going to chew our thoughts, like look, if I'm not going to chew my food and my digestive system is not working, it's not benefiting my body. Right? I need to digest my food.
right? The same way, all the information you get, you need to digest it. That's called tafakkur. You need to process it. That's called the critical thinking. That's a critical thinking, right? Right? That's why there's so much emphasis that Basir, the person who has a critical thinking, is Basir, he's not just listening, he's doing fikr. Right? Right now we're doing fikr, thinking, right? Now, let's see. I'm not going to keep doing, holding you for that. What's the benefit of the deen? Look at that. Look at that. What Prophet said. What was the Prophet's first statement? He did not, when Prophet started his nabuwwat, right? After 3 years, right? How many of you know that? He didn't start at the age of 40. He became Prophet, but then he did not announce his public announcement, open tabligh, until after he was 43. When he was 43, he came out, he stood on one of this mountain, I believe it was Safa, and then he said, Ayyuhan nas, please gather, come on guys. And he made a few statements. If I will tell you, behind this mountain there is an army, do you believe me? This is, of course, you're Sadiq and Amin. You're Sadiq. It's not that I will call anyone Sadiq. And they call Sadiq, which means we have not seen any wrong mistake. Not even a single time in your life. Okay? This is like a big thing. Even Abu Jahl, that's his statement. Muhammad is Sadiq. It's impossible a wrong statement from the lips of Muhammad. That's the statement from Abu Jahl. I'm not talking about any follower of Prophet Muhammad. He stood up and he made that capital statement, right? That's what the habit is, right? Anytime you're writing an essay, what you do, the first line, you need to tell what this essay is all about. In journalism, when you're making that title needs to tell you what that news is all about. He made that statement, just one-liner statement. He did not say, Qulu la ilaha illallah, and connect with Allah. Qulu la ilaha illallah, this, Qulu la ilaha illallah, Bahisht, Qulu la ilaha. He didn't say that. He said, Qulu la ilaha illallah, tuflihu. Falah. Falah. What is falah? That prosperity. In which area? Akhirat. He didn't say akhirat. He didn't say tuflahu fil akhirah. He didn't say that. That's the missing piece. Yani kya? Every aspect of your life. Falah. Falah. This word, remember that word. Falah. Prosperity. Salvation. Anything you have problem in your life, dealing with other people, not having a balanced life, everything. He said, Qulu la ilaha illallah, tuflih. Say la ilaha illallah, and you will attain falah. You will attain falah. The purpose of the deen is to provide guidance for your life. How to make money, how to have married life, to whom you marry, what to eat. That's for falah. See, deen is not a burden. Deen is falah. Deen is telling you what to eat. It's good for you. Now, you know that. Allah subhanahu wa ta'ala, 4,000 years ago, Allah said,
catfish is not good for you. Catfish, it's not say good. Catfish is haram, right? Why did I say 4,000 years ago? Why did I say? Why? Because it's also prohibited in Old Testament. You notice that Jews, they don't eat. They're exactly, the Sharia is exactly like our fiqh Jafriya, right? Exactly. So 4,000 years ago. Then later on, they just messed up all the Sharia. Allah said, you're not supposed to eat all those fish. They don't have scales on, right? Allah, please tell me again, you cannot understand. You cannot comprehend. Now, after 4,000 years, you know that this catfish is water feeder, right? It's a cleaning crew of the seabed, right? So when Allah said, do not eat catfish, is that there's any benefit to Allah or benefit to you? What that benefit called? Falah. That's good for you. That's good for you. We have in Houston this huge mega church. They have some of these mega churches, right? Huge. Millions of followers. Joel Osteen is a priest, and I still have, you can still see Joel Osteen, and again, his sermon, he's delivering in front of the Christians. He says, I don't eat anymore the pig. He says, why? Because pig consumes everything, toxics and everything, and that's becoming a part of the flesh. It's not allowed. Don't do it. See, they changed the Sharia, but he is acknowledging that part. So again, deen is there for your benefit. For your benefit. Where akhirat? No. Here in this world. In this world. Inshallah, I will open up this. These are the big things. We'll find out what are the benefits for everything. Everything. Everything has a benefit. Salat has a benefit. If you have problem with attention span, that's a drill. And just not one benefit. Something is coming from Allah subhanahu wa ta'ala has multiple benefits. So many benefits. Now I forgot that terminology, but remember that at the time of the COVID was like a disease for the lower lungs, right? Lower lungs. They used to say, and I still remember by my mom, when she got COVID, and you're asking with the doctors what to do, they says, you need to do one thing. You need to help your breathing exercises, right? And one of the posture was, you basically bend on the forward side and bring your lower lungs up and your head down. What's that posture called? Sajda. If you do that, your lungs will be strong. And not only that, from multiple. It's not just deen is only for the spiritual benefit. Deen is there for the physical benefit. Deen is there for the mental benefit, psychological benefit. Again, I'm just making this big claim and just think and practice. Whenever we talk about do sabr, what's the meaning of sabr? Like, for example, anything like there's some problem and this is do sabr. Like, please, be patient. Be patient. Exercise patience. He says, okay, I have nothing to do. I'm so madoom.
And now I'm making a baby statement. And based on Imam Musa Kazim's hadith. Imam said your sabr is the sign of qudrat of your aql. Which means if you become a powerful person, start exercising self. That salah is given you salah. You like to ask, okay, what's the benefit? Maulana, I'm not feeling any taste in salah. Like the same way, like that infant, he was not getting benefit of that injection, right? He was just feeling the pain of that injection. He was not realizing what that vaccination is helping him, right? That's only thing I can say. Grow up. Later on, you're gonna pay for that money, and you will say, "Hi, doctor, can you please give me a shot? Give me pain." That's what Agha Bahjat used to say. If the people of the world they understand what's in salah, the kings will kick out everyone and says, "We're gonna stand up in the first row of the salah. We're not gonna allow anyone." If they understand the benefit of salah, if they understand the benefit of Sawm, if they understand the benefit of zakat. You know, zakat means namu, growth. We have 180-degree opposite concept. Zakat means shortage, less. Allah said zakat means growth, namu. And on top of that, what's the benefit of walaya? Please say Allah. Please say Allah. And again, I'm not saying anything new. If we I just saw this and I said, oh, look at same topic, same thing. But I don't know if I may lose your attention if I start reciting all these verses. But if some of you remember, because alhamdulillah, majority of the Mu'mineen, they recite Quran and they remember at least the first page of Surah Baqarah, where Allah subhanahu wa ta'ala started Alif Lam Mim Zalikal Kitab La Rayba Fihi. What's the benefit? Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. The benefit of this Quran is guidance. Guidance for what? We do not think. That's our problem. We don't think. That's our problem. Guidance for what? Guidance for what? In everything. Guidance. Someone needs to guide you. Someone, let's say you have a problem in calculus. If someone says, I'll guide you. I'll guide you for calculus. Someone says, I don't know how to find a good spouse. Someone says, I'll guide you. Someone says, I don't know how to earn money. Says, I will guide you. Someone, I don't know how to live peaceful life. I'll guide you. Allah did not confine that it will be only for akhirah. No, for this world. Yes, they did not give opportunity to Imam to show all these things. And you know when you will get this opportunity? When Imam Zaman Ajalallahu Ta'ala. And since I talk about this, let me show you the same word which Prophet mentioned utter on the mountain of Safa. On this same, when you recite, you say Hudan lil muttaqin, then Allah introduced who are muttaqin. Allah mentioned all these muttaqin, and in the end Allah said, Ulaika humul muflihun. They are the people, they get falah. When Prophet said, Qulu la ilaha illallah, tuflihu. Have falah. Be successful. You like success or not? Is there anyone, raise your hand, you say, I want to be a loser? No. Because that's, like I told you, that human flourish is based on benefit. You want to be successful. Hey, you play soccer. You want to become a champion or not? You're going over there, you're spending all your energy, you want to win. Right? That winning is called falah in that case.
right? You like to go and do business. You're not successful, you're going to be loser. Successful. That's why you're doing a business. That's called Fala. That's called Fala. Okay? Now we're doing Deen 101. Please recite aloud, Salawat. Yeah, I don't think so I'll be able to go more than that. But sometimes I'm sorry I'm using this terminology from US. I don't know if over here you have this 101 or not. Over there, the first subject is all Deen 101, Physics 101, Calculus 101, which means the first, right? Same over here. Okay, please I understand. All right, so what's the difference between, and again, you need to think now. That's good. Alhamdulillah, you will get a chance to think. What's the difference between Imam and Walayat? Imam and Walayat. Because here Imam did not say in this hadith that there are 5 things. One, he says that فَقَالَ الْوَلَايَ. Okay. Again, you do not get confused with Walaya, Wilaya. That's a very big thing. Inshallah, we'll explain later on. You know that, first of all, we have, I'll just give you a hint. I'm not going to explain. From tomorrow, I'm going to have in simple language, we'll just explain. And I remember that I'm going to connect this with Maslow's hierarchy, because you have to, in order to get the benefit, you need to say, what's for me? And you cannot understand what's for me until you understand the need for human life. Maslow's, all he did, he created this hierarchy for the needs of human being. It's a very famous, like since 1940, okay? So inshallah, you go review that, Maslow's hierarchy, just Google it, you will see a pyramid, and then you will see that in the bottom, it's a physiological need. Then on top of that, you see safety need. Then on top of that, he's creating a pyramid on this, right? That's how the human needs are. And then the next level is like your love or belonging need. The next is your self-esteem need. And the last one he put like self-actualization. We will have like implementation of all these levels with Walayat. It says how Walayat is going to help us for this physiological need, then the next for need, then the next for the love and belonging need, then the next or the esteem need, and the next is self-actualization need. Please, I love Salawat. I'll just give you a clue and hint about Walaya, and that's it. And then I'm going to go for the Masaid. There is one hadith which is very popular both among Shias and Sunnis, and you heard that hadith. It's no one can deny that. No one can deny that. The hadith is Man Mata, and I recited that 2 years ago when I was here several times. So if you remember that time, then you remember that Man Mata wa lam yarif imam zamanihi mata mitatan jahiliya, right? Again, let me repeat that again. Man Mata, someone who died. Walam yarif imam zamanihi. Even at that time, he didn't recognize Imam of his time, Mata Mitatan Jahiliya. Let me explain this few minutes and then I'm going to finish. It has nothing to do with the death. Death is just a finish line. You're in this race of, 80 years race, 90 years race. That finish line is death. It says if someone is in this life and before he reached to his deadline, finish line, is still unable to recognize Imam of his time, then his death is Mada Mitatan Jahiliya. You know what is Mita? What is Mita? In Urdu we call, and Farsi we call Murdar. You know what is Mita, guys? Let's say if a cattle died by a disease or by himself without slaughtering, can you eat that meat? It's like goat or sheep. Can you eat that? It's a quiz for you guys. Can you eat that? No. It died by itself.
Look, the sheep need to be slaughtered properly. If somehow that sheep died just because of any disease or accident, right? Let's say you're going in the jungle and you hit like a deer. That's happened sometimes, right? If you can slaughter that deer before that deer will die, then you can eat it, right? I'm giving you the shari masala. But if you didn't get a chance to slaughter and that this deer died, you think, oh my God, look, I got like feast, okay, let's go grab it, go cut it, eat. No, it's mita. It's mita. Okay, that's called mita. Murda. Okay, murda. Which means it's not good for you. It's not good for you, right? Because you need to understand, that's how you understand. You need to solve that why all the time, okay? Why you need to have halal, because when you slaughter this Islamically, that four vein over here that create a nose, it's like a nozzle, right? You know, if you have a hose and you make a nozzle, it's really the water came out with the pressure, right? The same thing, blood come out with the gush out. It's a gush out, which means all that blood, if that blood stay in the body of that animal, that creates something which is not good for human existence, okay? That create diseases, okay? That blood is good as long as that person is alive, right? That's why the human being, when they die, because the blood, there's no way they can take the blood out, right? What they do, basically after a few days, it starts smelling, right? The blood is changing, right? So mita, that's the meaning of mita. So again, let me recite this hadith again. Man mata walam yarif imam zamanehi mata mitatan jahiliya. His death is like a murdar of the time of, right? Now, this hadith is so famous. Let me just say a few minutes. I know my time is almost up, but again, you're doing Shabedari tonight, right? So that's fine. I got a golden opportunity. Please recite aloud, sir. Right? You're doing Shabedari, right? Okay. So this is so famous and accepted. Even like this son of Umar, what's his name? Abdullah. Right? This guy did not do allegiance to Imam Ali. And Imam Ali, Imam Ali did not force anyone. People came after 25 years and they accepted. Imam says, okay. This guy did not do a bay'ah, they call it bay'ah, on the hand of Imam Ali. And then later on, this guy, the same guy, if you do not do the bay'ah on the haq, you end up doing on zul, right? This same guy, at one time, Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, one of the Netanyahu of his time. Yeah, he was like. So he was visiting. This guy, Abdullah Umar, knocked the door at night, late night, and this guy was like drunk with alcohol and everything. He says, who is this? He says, oh, son of the second Khalifa. What does he want? And he said, he wants to see you. He said, at late night, don't come tomorrow morning. He says, no, he says, he insists, he needs to see you. It's okay. Bring him. They brought Abdullah ibn Umar. He says, what do you want? Why can't you wait till morning? He says, look, I heard this hadith. What is that hadith? Man mata, walam yarif imam zamanehi mata mita. That's what the sickness is like. Mental sickness. This guy said, I heard this hadith. I came here to do bay'ah to you. This guy didn't do a bay'ah on the hand of Amirul Mu'minin, right? See, that's how Allah showed these guys. This guy, he was laying down, he was wearing shoes, he put like his leg up, and he said, okay, I'm busy, man. In his hand, there was this is do the bay'ah on my shoes. It's Abdullah ibn Umar, he touched his shoes, and he said, oh, mashallah, I did bay'ah on Imam of his time. Okay? Imam of his
So this is so famous. No one can deny that. No one can deny the concept of this word of Imam and Bay'ah. That walayat is also hidden in this hadith from Ahl Sunnah. Pay attention. I'm not going to mention this, what's the difference between walaya and imamat. You need to think. This hadith is very famous from Ahmad bin Hanbal. By the way, you know who are Hanbali? How many sect Ahl Sunnah has? Raise your hand. Four. What are the names? Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali. All right, where is Wahhabis in that sense? Hanbali. Very good. MashaAllah. Please have a loud salawat. Who are Deobandi? Deobandi, Hanafi. Although they have some influence from Wahhabis. Okay, there was some conspiracy here. Who are Barelvi? Hanafi. Both of them Hanafi. Both of them Hanafi. Okay. Then you have Maliki and Shafi'i. So again, these Wahhabis, they oppose us, right? And now I'm reading it from Ahmad bin Hanbal's book, not from Hanafis, right? Hanafis still they have some respect for Imam, right? Now Ahmad bin Hanbal, he has this Musnad Ahmad, and again, hadith number 1421, volume number 28, page number 88. He says, Man khala yada min ta'ati laqi Allah yawm al-qiyamah la hujjatan lahu wa man mata wa laysa fi unuqihi bay'atan mata mitatan jahiliyyah. Man khala yada min ta'ati. He's talking about the Imam Zaman of his time. One who withdraws his hand from the personal obedience. God. Laqi Allah, he will see Allah yawm al-qiyamah, la hujjatan lahu. He does not have any excuse. وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي أُنُقِهِ بَيْعَةٌ. Who will die and on his neck there is no bay'ah, mata mitatan jahiliyyah. You got some idea from Walayat? Let me remind you, this is not just from Ahmad. Let me remind you from Dua Ed, what you says, Allahumma inni ujaddid lahu fi sabihati yawmi hada wa ma ishtu min ayyami. Look at that. Wallah, I came here. I'm updating, I'm renewing my covenant with you today, this morning. Ahdan wa aqdan wa bay'atan lahu fi unqi. Okay? I have that covenant, I have that head on my neck. He also said that same thing in his hadith, right? Laysa fi unqihi bay'ah. Right? Dua ahead is the same thing, right? Now you think about it, inshallah, we'll discuss more about the ayah. Please have an observation. All right, so again, these are the days of Ababdillah. How can we connect Ababdillah? One of the musibah, all of them, even Imam Zaman is going to come. He will mention this. You know that in our ahadith, it's written that when Imam will come, he will put his back to Kaaba and he says, Ya ayyuhal alam. He will make 5 statements. And one of them, he will introduce himself, that I'm son of Hussein, who got shaheed, qatila, atshana, thirsty. If somehow you can relate yourself with the thirst of Imam Hussein, Imam will create falah in your life. Okay, it's Shabedari. Let me tell you this one story, a real story. Okay,
and then I'm going to come for the Masai. Ready? This real story is from Ayatollah Araki. Who's Ayatollah Araki? Ayatollah Araki was Ustad of Imam Khomeini. Right? He was alive even after the death. He died. He passed away after Imam Khomeini. Ayatollah Araki one night saw a dream. And before I will explain his dream, let me tell you this personality. This personality is known as Amir Kabir. In Iran, there is a famous university called Amir Kabir, and there are several like highways and places they call Amir Kabir. What's the meaning of Amir Kabir? Amir means minister, Kabir means prime, Amir Kabir, prime minister, right? Prime minister. He was a prime minister of Nasiruddin Shah. Nasiruddin Shah. At the time of Qajar. Okay? Now, Amir Kabir, he was a prime minister. And he was a very pious person. In his time, there was a fitna of Baha'i. Again, these are all so much information I'm giving you, right? You know, Wahhabis, in Shias, there was a fitna called Baha'i. Okay, we'll discuss that maybe in question and answer. You can ask me all these questions, okay? I cannot just keep going on each and every, right? And again, Maulana is also sitting, and you can ask these questions from him. So he did that. He did so much work for Deen, okay? But then in the end, somehow, the king's mother got some misunderstanding, and she asked to go and kill him. Now, his killing was such, and again, now let me do another reference before I will come for the killing. From Qom, if you're going towards Isfahan, I think it's south, then 100 kilometers, there's a city called Kashan. There's so many ulama from that city, Kashan. In Kashan, you go, anytime you're going over there, go stop in Kashan, and there is a small waterfall, and there is one Imamzadeh famous over there, and there is also a huge garden called Bagh-e Feen. In Bagh-e Feen, that was the palace of Amir Kabir. In Bagh-e Feen, they have this house and they have this hammam, they have a statue of Amir Kabir. He's sitting over there in his showering clothes, and they're showing there are two guys standing behind him, something like that. There is a statue. Now let me come back to this Amir Kabir. So Ayatollah Araki one time saw Amir Kabir in his dream, and saw that Amir Kabir is in Barzakh, and Allah rewarded him with so much, all this palace and all this thing. He says, Amir Kabir. Now there is a dialogue between Ayatollah Araki and Amir Kabir. He says, Allah Amir Kabir, is that reward is because you control that fitna of Baha'is? He says, no. Is that because all your effort for all these masajid and Hussainiya? He says, no. With all those effort for spreading Islam? He says, no. Then he says, what is this all for? He says, it's because of my adab for Hussein, for few things. What was that adab? What was that adab? So again, the mother of the king said, go kill Amir Kabir. But how are you going to kill? You do, I think it's called fasl, right? You cut two of the vein from the hand. This is a procedure. Sometimes they bring the blood out and then they stitch those veins. Cut them and do not stitch. Slowly, the blood is coming out slowly. It's a slow and painful death.
So again, what they did, they brought, because it's like kind of hajamat that they brought him in this place, and they came, and the tabib came and he cut 2-3 veins from his head. The blood start coming out. Now their khuddam was standing behind, and now all the doctors, they know when the blood come out from your body, you start feeling thirst. Amir Kabir, after a few minutes, he started feeling thirst. He's still a prime minister. Blood is coming out. He decided to go turn his face and ask from the khadim, can you go and bring some water? You want to say that, go bring water, then immediately one idea came in his mind. Think about it, pay attention. He said, Amir Kabir, 2 of your veins got cut, and you have this much thirst. Think about Hussein. Think about Hussein. Hussein has thousands and thousands of arrows on his arm. Imam Amir Kabir, you drank the water in the morning, just few hours ago. Hussein was thirsty for 3 days. You're here. You didn't do any effort. Hussein, he was going in the battlefield all day long. This is your comfortable place. Imam was in the desert. He just thought about it. He said, this is my thirst. How was Imam thirst? And it just this adab. Just this adab. He decided not to drink the water. I'm not going to drink the water. And he died with that thirst. He said, when the angel of the death came, in my grave, Hussein came with angel of the death. Says Amir Kabir, you did adab for my thirst. This is your maqam. This is your maqam. But again, let's go to the Karbala. Like when Imam was alone. I'm going to recite that little bit so you can do Matham tonight with your heart. From Maqtal, it's reading that Imam was fighting. Imam, no one can fight with him. Imam was extremely thirsty. But who can fight with the son of Ali? Who can fight with Hussein? No one. Then that Mal'un, Umr Saad, he screamed, he said, you cannot fight with him. Go attack him. And there's like a lashkar of 30,000. He says, وَقَدْ تَكَمَّلُوا ثَلَاثِينَ أَلْفًا. This army, they attacked Imam. And Imam was fighting, but يَحْزَمُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ. They were running away, they get scattered like insects. Then Imam used to come back. Summa yarja'u ila markazihi. Imam used to come back. Who are yaqul la hawla wala quwwata. He used to say la hawla wala quwwata illa billah. So the haram can understand I'm still alive. Then again, it's a long maqtal, but it says that one time Imam stopped. Fawaqafa yastarihu sa'a. Imam stopped. Imam was tired now. Waqad za'ufa an qital. He was tired. And for a moment, he stopped. At this time, this Mal'un, he threw that stone, big stone, and he threw on the head. Imam comes and hit on the Imam's head. فَوَقَعَ عَلَى جَبْهَتِهِ فَأَخَذَ blood gush out. Imam took his arm for his soul. فَيَمْسَحَ الدَّمْ and he could clean the blood
from his face. At that moment, فَأَتَاهُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ. And this blood, this arrow, when it's coming, it's not just an arrow, it is under the poison. Salah Shop, it has 3 prongs. وَمَقَالَ قَلْبٍ came and hit the Imam's heart. فَسَقَطَ الْحُسَيْنِ. It was such a thing because this 3-pronged arrow is for the wild animal. So they throw this part and Imam, it can hit the Imam's heart. وَسَقَطَ الْحُسَيْنِ. Imam came out from the fast. He was coming out, Imam is coming out, he's falling from the ground. عَلَى خَدِّهِ الْأَيْمَنِ. He came and threw with his right cheek. وَهُوَ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. The Imam raised his head. ثُمَّ رَسُولِ اللَّهِ وَقَالَ إِلَهِي أَنْتَ تَعْلَمُ. You know that I am the only person who's the son of the daughter of Rasulullah. Look at this, what Imam said. Look, think about the blood coming out from 2 men. Think about that. What Imam said. Imam like to take this arrow out, but he cannot take from the front. What Imam did? Imam pushed that arrow so he could get out of the neck. The Lord said, the blood gush out from the body. Imam was extremely thirsty. Imam was extremely thirsty. He was in Gaudiya Patlega. Ayatollah Shustari side. And Kashibai said there were 4 limbs. Was like, because of the thirst, was totally gone. His Imam eyes, Imam cannot see the skies. It's like smoke. Imam lips, the blood was coming out from his lips. Imam's tongue and Imam's liver. He was in the Gaudiya Qatlegah at the last moment. And again, at that time, he was doing dua. One person came near Imam. If you want to know what Imam is saying dua. He was saying dua for the ummah. At the same time, he says, Al-Atash, Al-Atash, Al-Atash. This person thought, let me get something. But when he came back, he saw Shibr Mulhoon. Like Imam Zaban, I said, Shibr Mulhoon, he was sitting in the chest of Imam. He was holding the beard of Imam when he was dying. Imam was alive. Imam was cutting the head of Imam when he was alive. This man was shaky. He says, oh Shaki, you are such a Shaki person, you're shaking. He says, I don't know. I remember I was cutting the head of Imam. I was hearing a lady, she was crying. The lady was crying. Allah. For the sake of thirst of Imam, fulfill the hajat of all mu'mineen. For the sake of tashmihi of Imam, give shifa for all the marda. Bar ilaha, आपको इमाम हुसैन का वास्ता जितने भी मोमिन और मोमिनात हैं उन सबकी हाजात को पूरा करो। बार इलाहा की बेरोजगार में रोजगार की बार इलाहा की बे औलाद में औलाद, बार इलाहा जो मरीज में शिफा, बार इलाहा जिन जिन मोमिनीन के वालिदैन कैद हयात में पूरे उम्र अता फरमा, इस दुनिया से गुजर चुके हैं उनको अपनी रहमत हो जाए। बार इलाहा मुजाहिदीन की हिफाजत कर, बार इलाहा हमारा बानी महाराज इकराम रहबर मौसम की हिफाजत कर, बार इलाहा इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील, बार इलाहा तौफीक अता फरमा, इमाम के निसार व आवान निशान रहम अल्लाह तारीफ़ माता
Can you guys maybe lie a little back? Like, just a little bit. That's fine, that's fine. So yeah, I'm gonna do that. चांद मुहर्रम का नजर आ गया, चांद मुहर्रम का नजर आ गया, बस गई करबो बला, बस गई करबो बला, हाय गजब हो गया, हाय गजब हो गया, फातिमा जरा कर लुटा, कट गया 26 का सूखा गला, माह मुहर्रम में क्या हो गया, कट गया 26 का सूखा गला, हाय गजब हो गया, हाय गजब हो गया, फातिमा तेरा कबरा कर लुटा, कट गया 26
شبیر کا سوکھا گلا مومن و ویران مدینہ ہوا ہو گئی آباد مگر کربلا مومن و ویران مدینہ ہوا ہو گئی آباد مگر کربلا روتے ہیں مرکز میں رسول خدا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا ہائے غضب ہو گیا ہائے غضب ہو گیا فاطمہ کا برا کر لٹا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا ہائے وہ آنسو اور وہ کرب و بلا بھول نہ پائیں گے اہل عطا آل محمد پہ کیسی جفا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا ہائے غضب ہو گیا ہائے غضب ہو گیا فاطمہ کا برا کر لٹا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا ہو گئی پردیس میں بربادیاں بہنیں کرتی رہی شہزادیاں شام تلک جائیں گے ہم بے ردا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا ہائے غضب ہو گیا ہائے غضب ہو گیا فاطمہ میرا قبر آگر لٹا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا جب ہوئے عباس کے بازو قلم ہو گئی بے آسرا اہل حرم چھین گئی پاک سروں سے ردا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا ہائے غضب ہو گیا ہائے غضب ہو گیا فاطمہ زہرا کا بڑا کر لٹا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا سامنے دریا یہ بیٹا رہا کنبہ محمد کا درختہ رہا 300 روز نہ پانی ملا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا ہائے غضب ہو گیا ہائے غضب ہو گیا فاطمہ زہرا کا برا کر لٹا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا بہ گیا جب خاک پہ سے کا لہو گونج رہی ہے یہ صدا جالسو کرتی تھی فریاد یہ خاک صفا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا ہائے غضب ہو گیا ہائے غضب ہو گیا فاطمہ زہرا کا برا کر لٹا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا شام غریبا ہوئے گھر میں جلے اہل حرم خاک پہ بیٹے رہے سید سجاد کا نوحہ یہ تھا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا ہائے غضب ہو گیا ہائے غضب ہو گیا فاطمہ زہرا کا برا کر لٹا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا یا حسین جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ہر تماشے پہ سکینہ دے ہر تماشے پہ سکینہ دے پکارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا مجھے بالوں سے فکر کر ہے تماچے مارے مجھے بالوں سے فکر کر ہے تماچے مارے جیسے مارا جو تمہارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا جب مجھے آپ کے
قاتل ہے ہمارا بابا. وہ جو اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے, وہ جو اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے, ان کو بے گھر کسی ظالم نے اتارا بابا. جب مجھے آپ کے قاتل ہے ہمارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل ہے ہمارا بابا. آپ کسی نے پیار سے سونے والی, آپ کسی نے پیار سے سونے والی کو کے اب پہ کرتی ہے گزارا بابا. جب مجھے آپ کے قاتل ہے ہمارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل ہے ہمارا بابا. ہر تماچے پہ سکینہ نے, ہر تماچے پہ سکینہ نے اتارا بابا. جب مجھے آپ کے قاتل ہے ہمارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل ہے ہمارا بابا. سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا, سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا. میں خاک پہ سو جاؤں گی, میں خاک پہ سو جاؤں گی, ہاں کہتی ہوں بابا. سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا, سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا. کہتی ہوں کہ چہرہ ہی دکھا چاہیے بابا, مرنے سے میرے پہلے ہی آ جائیے بابا. پہلو میں چھپانے کو کہاں کہتی ہوں بابا, میں خاک پہ سو جاؤں گی, میں خاک پہ سو جاؤں گی, ہاں کہتی ہوں بابا. سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا, سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا. بچے تو بہت چھوٹے ہوا کرتے ہیں بابا, ہر ایک مصیبت پہ گرا کرتے ہیں بابا. میں ناز اٹھانے کو کہاں کہتی ہوں بابا, میں خاک پہ سو جاؤں گی, کہتی ہوں بابا. سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا, سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا. سہوں گی جو ہاتھوں کی لکیروں میں لکھا ہے, زندہ کے اندھیروں کا گلا کس نے کیا ہے. میں سامنے جلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا, میں خاک پہ سو جاؤں گی, میں کہتی ہوں بابا. سینے
کے سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا بابا میرے بچپن کا تقاضا تو نہیں تھا خوابوں میں کھلونے تھے جنازہ تو نہیں تھا گودی میں کھلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا میں خاک پہ سو جاؤں گی ہاں کہتی ہوں بابا سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا مہدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ساری مہدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ساری مہدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ساری بھولے گی کیسے زینب ہے عادت نبی جو کی ہے امت مہربانی مہدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ساری مہدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ساری پابند رسل پیدا جاتے بھی نہیں سر پہ ٹوٹی ہے قیامت یہ زہرا کے بھر سر پہ آلو بندھے ہوئے ہیں حیدر کی بیٹیوں کے ہے شام کو روانی مہدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ساری مہدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ساری کربل نہ گئی بی بی بیٹھی مدینہ میں خیبر کی لگی کیسے درباری کے سینے میں ہر جائے گی سغرا تو ہے زینب نے جب سنائی اکبر کی یہ کہانی مہدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ساری مہدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ساری زہرا بھی دعا کہتی مولا سے اجر ملتا اس کام کے صدقے میں فردوس میں گھر ملتا کربل میں مسلمانوں ہے اصغر کا پلا کہتے تو خون اگر پانی مہدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ساری مہدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ساری خاتم نماز تیری قرن نماز کرنا ذکر حسین ہے اختر کا جینا مرنا مولا
पहली बनी कटी है कर है सारा साथी Hauser, 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 है चांद अली का सीतम के बादल में आमा कहीं नहीं तेरा सीना के जंगल में हुसैन झूम रहे हैं फरस पामक तल में ये रंग में असर को सहरा के लब पनाह है सीतम गरो मेरा बेकस हुसैन प्यासा है सितम करो मेरा बेकस हुसैन प्यासा है सितम करो मेरा बेकस हुसैन प्यासा है हर एक ज़ख्मी बदन खून दिशा है प्यासे का लगा है तीर जबी पर तो कल्ब पर नेज़ा कहीं सिना तने मजबूर पर कहीं भाला कहीं सिना तने मजबूर पर कहीं भाला कोई छुरी कोई खंजर चलाने वाला है सितम करो मेरा बेकस हुसैन प्यासा है सितम करो मेरा बेकस हुसैन प्यासा है वो प्यास है कि निगाहों में सब जहां दुआ वो कल्ब में रही कुव्वत न तन में दारुआ अली का लाल फरस पर है खून में खलता अली का ताज फरस पर है खून में गलता गरीबों के कसम मज़लूम बेसहारा है संग तो मेरा बेकस हुसैन प्यासा है सितम करो मेरा बेकस हुसैन प्यासा है अमर शिकस्त है भाई ये गम में सरवर की उठा चुके हैं ज़ईफ़ी ये लाश अकबर की नजर में लाश है पामाल इब्न जाफर की नजर में लाश मान इब्न जाफर की अभी तो हाथों का असगर ने तीर खाया है सितम करो मेरा बेकस हुसैन प्यासा है सितम करो मेरा बेकस हुसैन प्यासा है जो को सदा
چلتی ہے زمین کانپتی ہے آسماں کو لرزا ہے ستم گرو میرا بے کس حسین پیاسا ہے ستم گرو میرا بے کس حسین پیاسا ہے سر کے سوگ میں چیزیں گزرنے والے کو اب اور امید کرما نہ کرنے والے کو چلے ہیں مارنے جلات مرنے والے کو چلے ہیں مارنے جلات مرنے والے کو جسے بھی دیکھیے پیاسے یہ خون کا پیاسا ہے ستم گرو میرا بے کس حسین پیاسا ہے ستم گرو میرا بے کس حسین پیاسا ہے لعین کرتا ہے جب بس قتل پیاسے کا سر کے حلق پر رکھ دیتی ہے گلا صحرا فضا میں کربلا کے یہ گونجتی ہے صدا فضا میں گرم و بلا کے یہ گونجتی ہے صدا میرے حسین کو نازوں سے میں نے پالا ہے ستم گرو میرا بے کس حسین پیاسا ہے ستم گرو میرا بے کس حسین پیاسا ہے نبی کی گود کا بالا شہید ہوتا ہے فضا کو سکتا ہے دریا تڑپ کے روتا ہے بلا کے من میں یہ جاوید حشر برپا ہے اللہ کے غم میں یہ جاوید حشر برپا ہے محیط عالم امکان صدائے صحرا ہے ستم گرو میرا بے کس حسین پیاسا ہے ستم گرو میرا بے کس حسین پیاسا ہے حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا جب خون دل سے داغے پہ سر کو دیتے حسین لاشوں کے بیچ تنہا کھڑے روتے تھے حسین عباس کو پکار کی جان کو دیتے حسین اکبر کی لاش سے نہ جدا ہوتے تھے حسین
फरियाद की कि शुक्र दिल मुस्तफा हुआ, हमसे किसी ने भी न पूछा कि क्या हुआ। अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। यूं दिल काशी को आलम गुरबत का घर मेरा, मुझको मेरे बुढ़ापे में दागे पे सर मेरा, घायल सेना की नोक से नूरे नजर मेरा, क्यों कर हमारे कानों पे बीते का सर मेरा। हम देखते ही रह गए सीना छिदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। सदियों का दर्द फसल कयामत गुजर गया, हम मत गए ये हम हमें बर्बाद कर गया। बर्फी का फल हमारे भी दिल में उतर गया, आए तरफ तरफ के जवान मर गया। अरे माँ हमारे जीने का बेड़ा सिरा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। जिसका ज़ईफ़ पापी मर जाता है यहाँ, देते हैं लोग उसको दिलाते तसल्लियाँ। मारा गया भी मेरा फर्जंद नौजवान, लेकिन सिपाही शाम ने तानी है बर्छियाँ। ये ताज़ियात का हक भी अनोखा अदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। जब नागपन की दिल को दुखाए बेसर का दाग, फिर कैसे कोई पाप उठाए बेसर का दाग। जितना शदीद होता है हाय बेसर का दाग, दुश्मन को भी होता ना दिखाए बेसर का दाग। हमने बेसर का देखा है दम टूटता हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। वर्दी का फल जवान की दिल से निकाल के, हम खूने रोए अपना कलीजा संभाल के। जब रन से लाए लाश को खाने पे डाल के, हम घर खड़ा के परे लाशे पे डाल के। हम पर ये बेकसी का सितम का बजा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। अकबर की लाश उठा के हुए बेकरार हम, जब ठोकरे लगी तो गिरे बार बार हम। करते कभी तो रोए कभी जार जार हम, और जवान पे देखे हैं तो गवार हम। ये दर्द जिंदगी के लिए ना दवा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। या हुसैन। या हुसैन, 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 या हुसैन। गुर्बत में कत्ल हो गया मज़लूम बेवतन, भाई भाई कहर की तलाशा बहन, मैं भाई
कहती दिलाशा बहन बहन तीरों पे धारा था हुआ आशा हुसैन का डूबा हुआ रहूं मैं तकरता हुसैन का आवाज थी हुसैन की बहना कफन कफन मैं भाई भाई कहती दिलाशा बहन बहन मैं भाई भाई कहती दिलाशा बहन बहन मैं भाई भाई कहती दिलाशा बहन बहन आई नाराज तो घड़ी मेरे देश की फिजा कुर्बान शहीद हो गया मेरा घर गुजर गया मरते से देश खेल का अपना वतन वतन मैं भाई भाई कहती दिलाशा बहन बहन मैं भाई भाई कहती दिलाशा बहन बहन मैं भाई भाई कहती दिलाशा बहन बहन एक दिल पे घाव मैंने 72 उठा लिए कुछ दाग मैंने कल्ब के अंदर छुपा लिए छुप के नहीं छुपाने से दाग रसन रसन मैं भाई भाई कहती दिलाशा बहन बहन मैं भाई भाई कहती दिलाशा बहन बहन मैं भाई भाई कहती दिलाशा बहन बहन देख मैंने जो मंजर बताया नेज़ों पे था रखा हुआ सर हर शहीद का घोड़ों के दौड़ने से तन बदन मैं भाई भाई कहती दिलाशा बहन बहन मैं भाई भाई कहती दिलाशा बहन बहन मैं भाई भाई कहती दिलाशा बहन बहन पर्ची करे चले अली अकबर में जब लगी बाबा को दी सदा कभी आवाज कहता पसीना थाम के अम्मा चुभन चुभन मैं भाई भाई कहती दिलाशा बहन बहन मैं भाई भाई कहती दिलाशा बहन बहन मैं भाई भाई कहती दिलाशा बहन बहन गाजी के बाद और कयामत गुजर गई प्यासों की आस टूट के बंदे बिखर गई एक शोर अलातश का वफा था दहन दहन मैं भाई भाई कहती दिलाशा बहन बहन मैं भाई भाई कहती दिलाशा बहन बहन मैं भाई भाई कहती दिलाशा बहन बहन गुर्बत में कत्ल हो गया मजलूम बेवतन मैं भाई भाई कहती दिलाशा बहन बहन
یا حسین آئے یہ بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے ہائے کی طرح کیوں سوئے نشا کیا سکینہ لگتی ہے آئے یہ بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے آتی ہے جو روتی ہوئی صدموں سے جاگوتی ہوئی سکینہ لگتی ہے آئے یہ بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے کیوں رو کے جان دیتی ہے یہ کیوں کس کی لیتی ہے یہ سکینہ لگتی ہے آئے یہ بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے کانوں سے کیوں ہوں ہے رواں اف یہ تماچوں کے نشان سکینہ لگتی ہے آئے یہ بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے کوثر مقتل کی فضا کر پا رہا ہے دل میرا سکینہ لگتی ہے آئے یہ بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے ماتم شبیر ماتم شبیر مل کے سب ماتم شبیر کرے مل کے سب ماتم شبیر کرے مل کے سب ماتم شبیر کرے دل بدل سینہ بسینہ کربلا تعمیر کر مل کے سب ماتم شبیر کرے مل کے سب ماتم شبیر کرے یہ ماتم پہچان ہماری استفاق قربان ہماری
جس میں یہی ہے جان ہماری، یہ ماتم ہے شان ہماری، کہتا ہے ایمان ہمارا سارے جہانوں پیر کرے، مل کے سب ماتم شبیر کریں، مل کے سب ماتم شبیر کریں، اصغر تیری پیاس کا ماتم، اصغر کیا عباس کا ماتم، حضرتار یاس کا ماتم، حاصل ہے احساس کا ماتم، لاکھ زمانہ ہم کو روکے ہم اس کی تشہیر کریں، مل کے سب ماتم شبیر کریں، مل کے سب ماتم شبیر کریں، یہ ماتم مظلوم کا ماتم، زہر کے معصوم کا ماتم، پانی سے محروم کا ماتم، دیگ تلے حلقوم کا ماتم، اس ماتم سے ہم جو چاہیں وقت کو زنجیر کریں، مل کے سب ماتم شبیر کریں، مل کے سب ماتم شبیر کریں، آب کی زنجیر کا ماتم، خشک گلے اور تیر کا ماتم، زینب کا شبیر کا ماتم، دل سے کرے دلگیر کا ماتم، جو ماتم زینب نے کیا تھا ہم اس کی تفسیر کریں، مل کے سب ماتم شبیر کریں، مل کے سب ماتم شبیر کریں، حسین 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 یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین 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 حسین یا حسین، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، خون آنکھوں سے بہاتا ہے، خون آنکھوں سے بہاتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے، چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے، خود کو نہلے سے گراتا ہے، خود کو نہلے سے گراتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، جس طرف جاتا ہے بازار میں سریعمر کا، جس طرف جاتا ہے بازار میں سریعمر کا، اس طرف دیکھتا جاتا ہے، اس طرف دیکھتا جاتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرم، جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرم، پہلا پتھر یہی کھاتا ہے، پہلا پتھر یہی کھاتا ہے یہ سر
سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے رات ہوتی ہے تو معصوم سی ایک بچی کو رات ہوتی ہے تو معصوم سی ایک بچی کو گوری نظر سے سناتا ہے گوری نظر سے سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے پڑھ کے قرآن کی آیات سر زینب سے پڑھ کے قرآن کی آیات سر زینب سے دھیان لوگوں کا ہٹاتا ہے دھیان لوگوں کا ہٹاتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے جس طرف جاتا ہے بازار میں سر اکبر کا جس طرف جاتا ہے بازار میں سر اکبر کا اس طرف دیکھتا جاتا ہے اس طرف دیکھتا جاتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے یہ سما کا نہ دیکھے کوئی خواہر اس کی یہ سما کاش نہ دیکھے کوئی خواہر اس کی شمر زلفوں سے اٹھاتا ہے ارے شمر زلفوں سے اٹھاتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے پیر سجاد نہیں کیا کوئی وارث اس کا پیر سجاد نہیں کیا کوئی وارث اس کا اس کو ہر ایک ستاتا ہے اس کو ہر ایک ستاتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سونے آنکھوں سے بہاتا ہے سونے آنکھوں سے بہاتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے یا حسین Y'all say, 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 y'all say. حیدری یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین
Ya Ummal Masaib, Ya Zainab, Ya Zainab, Ya Zainab. Zainab, 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 eloquent ardent Zainab, 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 bravely defiant Zainab, 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 Zainab. Zainab, Zainab is the name of patience. Zainab, Zainab taught us for generations. Her father's ill and her mother's fragrant. Kaba's sorrows and lamentations. Zainab, 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 Zainab. Zainab, 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 Zainab. Zainab, Zainab, eloquent ardent Zainab, 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 bravely defiant Zainab, 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 Zainab. Zainab, Zainab, daughter of Ali Mawla. Zainab is the memory of Al-Zahra. Her health held high in the land of Karbala, for she was the daughter of Haidara. Zainab, 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 Zainab. Zainab, 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 Zainab. Zainab, Zainab, eloquent ardent Zainab, 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 bravely defiant Zainab, 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 Zainab. Zainab, 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 Zainab. Zainab, 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 Zainab. Zainab, Zainab, something but not beauty. She saw Islam as her line of duty. She gave her all wholehearted and truly, remaining firm in the face of cruelty. Zainab, 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 Zainab. Zainab, 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 Zainab. Zainab, Zainab, eloquent ardent Zainab, 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 bravely defiant Zainab, 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 Zainab. Zainab, 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 Zainab. Zainab, Zainab, witness in fire. Zainab stood firm and did what was required. Zainab crumbled the whole empire. Her resistant words made a press retire. Zainab, 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 Zainab. Zainab, 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 Zainab. Zainab, Zainab, eloquent ardent Zainab, 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 brave defiant Zainab, 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 Zainab. Zainab, Zainab was just like her father.
Zainab, Zainab, treasured by her brother Hassan, Hussein, Abbas, and the other greatest symbol for mothers and sisters. Zainab, 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 Zainab. Zainab, 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 Zainab. Zainab, 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 Zainab. Zainab, Zainab, eloquent martyr Zainab. Zainab, Zainab, breaking fire Zainab. Zainab, 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 Zainab. Zainab, 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 Zainab. Zainab, 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 Zainab. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Ya Hussein, 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 Ya Hussein. Abhi mat jaiye, Baba भी मत जाइए, abhi mat jaiye. बाबा भी मत जाइए. सकीना कायता, नोहा सकीना कायता, सकीना कायता. नोहा सकीना कायता. रहा है दिल में बाबा भी मत जाइए, बाबा भी मत जाइए. की जो शाम है, आशूर की जो शाम है, शाम है. किस दर्द हुआ शाम है. जख्मी है शाम करबला, बाबा भी मत जाइए, बाबा भी मत जाइए. कासिम नहीं अकबर नहीं, कासिम नहीं अकबर नहीं, हद है अली असगर हद है अली असगर नहीं. नहीं. एक दिन मेरे क्या हो गया, बाबा भी मत जाइए, बाबा भी मत जाइए. खैमों से उठेगा धुआं, खैमों से उठेगा धुआं, टूटेगा हमका आसमां, टूटेगा हमका आसमां. टूटेंगे हमको अश्किया. बाबा भी मत जाइए, बाबा भी मत जाइए. इस तरह से जीना कहाँ, इस तरह से जीना कहाँ, आपका सीना कहाँ, फिर आपका सीना कहाँ. सीने पे मैं सो लो जरा. बाबा भी मत जाइए, बाबा भी मत जाइए. Hussein, 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 Hussein. हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है, फलक के दामन से आ रही है. हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है, फलक के दामन से आ रही है. ये खून राह के छुपेगा क्यों कर, ये खून नार छुपेगा क्यों कर, जिसे ये दुनिया छुपा रही है, जिसे ये दुनिया छुपा रही है. हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है, फलक के दामन से आ रही है. हुसैन मातल में लेके असगर, हुसैन मातल में लेके असगर, कब्र बनाने को चल पड़े हैं,
खबर बनाने को चल पड़े हैं। जवाब लोगों तरफ तरफ कर, जवाब लोगों तड़प तड़प कर, असगर बना रही है, असगर बना रही है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है, फलक के दामन से आ रही है। तमाम आलम को ये दिखाया, तमाम आलम को ये दिखाया, कटा के गर्दन को दी बचाया, कटा के गर्दन को दी बचाया। मगर ये उम्मत अभी भी आले, मगर ये उम्मत अभी भी आए, सभी को लोगों सता रही है, सभी को लोगों सता रही है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है, फलक के दामन से आ रही है। हुसैन लाशा जमा कर लेकर, हुसैन लाशा जमा कर लेकर, चले हैं मकतल से सोए खैमा, चले हैं मकतल से सोए खैमा। अगर ज़ईफ़ी कदम कदम पर, मगर ज़ईफ़ी कदम कदम पर उठा रही है बैठा रही है, उठा रही है बिठा रही है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है, फलक के दामन से आ रही है। या हुसैन 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 या हुसैन। शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार। पाँव में बेड़ी ठोक गिरा बार, शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार। भूलेगा न वो मंजर ने दिल पे सरे सरवर, भूलेगा न वो मंजर ने दिल पे सरे सरवर, बेमखनाओं बेचादर बलुए में फूफी मादर और मजमए कुफार। आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, आबिद बीमार। बाजार की ज़ेबाई को तो पे तमाशाई, बाजार की ज़ेबाई को तो पे तमाशाई, आगा की सफाई और आलम तन्हाई वो बेकसो लाचार। आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार। दरबार में सरपुरियां आते हैं हरम किरियां, दरबार में सरपुरियां आते हैं हरम किरियां, उतने लगा एक तूफान मिशन का सही सामा, जंबिश में है दरबार। आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार। भूखाई तो घबरा कर बच्ची न कहा रोकर, भूखाई तो घबरा कर बच्ची ने कहा रोकर, इस कष्ट में है जो सर वो जो है सरे सरवर, कैसे करो दीदार। आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद
بیمار کچھ میں سے فرما دو گردن میری کھلوا دو کچھ میں سے فرما دو گردن میری کھلوا دو سرباب کا منگا دو اور اس سے یہ فرما دو مارے نہ ستمگار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار جاری ہے اگر دکھ در آ جائے ہاتھوں پر اگر دکھ در آ جائے ہاتھوں پر سب دیکھ لے یہ منظر الفت کا وہ اظہار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار چلتا بکسر پایا دل بچی خبر آیا بابا کا سر آیا دل بچی خبر آیا ہر ظلم کو دہرایا لوگوں نے جو سنتایا آنکھیں ہوئی غبار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار یا حسین 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 یا حسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین دعائی دعائی خدا را دعائی یہ دشت بلا میں یہ کیسی تباہی بیان ہے کس نے یہ خون محمد قیامت دی ہے کس نے الہی جوانوں بزرگوں کو مارا گیا ہے شہیدوں میں شام کے نام سفاری حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین کیا جشن برپا یوں اہل حواس نے شہیدوں کے لاشوں میں غم کے بجائے جلا ڈالے آل محمد کے خیمہ سکینہ تنو پر تماچے لگائے جو بھی مرتبہ اس کا بستر نہ توڑا نبی زادیوں پر عید و رچائے حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین اٹھی اپنے مرکز سے بنت محمد سیاہ شب کی چادر میں چہرہ چھپا کر گئی کربلا میں تو اس نے یہ دیکھ بوسیدہ کرتے میں ایک لاش بے سر بدام سارے تیروں سے چلنی پڑا ہے لہو میں ڈوبا وہ سارا پھے کر حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین تڑپ کر وہ چلئی شبیر بیٹھا لہو میں نہائے وہ سر بھی جدا ہے تبار کس نے مارا یہ سارے بنا بدن پر یہ تیروں پہ کس نے جنازے رکھا ہے کر
हाँ मेरे लाल आवाज बोलो नहीं चाहूंगे उस ये के साथ वाले हुसैन सदा सौ के सहरा की तेरी हाजी जुदा तन से सरता तो शान कटाल तगम ओ यस ओ हसरत में मशरूफ मुस्तर के कह किया के दरिया किनारे बढ़ाती सुअल अलकमा अब जो बीबी ने देखा बताओ कैसे सारे حسين الشهيد الشهيد الحسين حسين 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 Abbas, hi Abbas, hi Abbas, Abbas, Ali Imran ने कहा और जिंदा ने कहा ये बहन तेरे तुम आया वाजी जब सर से छिनी मैं सदा देती रही तुम आया वाजी जब सर से छिनी मैं सदा देती रही तुम आया वाजी हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू छोड़े तेरे बाजू ना कटे चाहे मछली सच दे ये मगर हो ना सकाना तेरे बाजू है जुदा मुश्किल सुनाया जब सर से छिनी मैं सदा देती रही सुनाया बोले तू ना सकर तुझको खबर है अलंकार वफा इस बहन को खुदा इससे ढाढ़स की कही खुदाया जब सर से छिनी मैं सदा देती रही सुनाया गाजी से छिनी मैं सदा देती रही सुनाया गाजी कोई शाम आलम तुझसे देने के लिए तुझसे मिलने के लिए आ गए कहती थी माँ कुंवारी मैया से लिपट
علی اکبر علی اکبر ارمان تب نہ ہوگی پوشاک شاہی ارمان تب نہ ہوگی پوشاک شاہی ارمان تب نہ ہوگی پوشاک شاہی ارمان کا پہناؤں گی پوشاک شاہی افسوس تیرا سارے نہ تجھ کو روانی کیسا تھا مقدر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی ماں کو بھری میاں سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دھولا بنا لوں اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں تو ذرا ٹھہرو تمہیں دھولا بنا لوں اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں ایک جھلک سہیگی سو رات کو دکھا دوں بے چین تھی بات ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی ماں کو بھری میاں سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی 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 مرتاری سہرا جو خبر تیری سنے گی اب کیا کروں جی ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی ماں کو بھری میاں سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر یا حسین 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 جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا 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 ہر تماچے پہ سکینہ نے ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا جب مجھے آپ
आपके कातिल ने हमारा बाबा। नौजवानों से पकड़ कर तमाचे मारे, नौजवानों से पकड़ कर तमाचे मारे। मैंने सर्च से मांगा जो तुम्हारा बाबा है, जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा। वो जो अपने तोहफे में मुझे बख्शे थे, वो जो अपने तोहफे में मुझे बख्शे थे, उनको भी दर्दी से जालिम ने उतारा बाबा है, जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा। आपके सीने पे आराम से सोने वाली, आपके सीने पे आराम से सोने वाली, सो के अब करती है गुजारा बाबा है, जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा। जब मुझे मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा। साथ रंगों के दौड़ाया गया है मुझको, साथ रंगों के दौड़ाया गया है मुझको, चोर जख्मों से बदन मेरा है सारा बाबा है, जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा। मेरी हुर्मत में चचा जाने कसर होता है, मेरी हुर्मत में चचा जाने कसर होता है, उनकी हुर्मत मैं करूं कैसे तुम्हारा बाबा है, जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा। लोके निज़ाम पे उसे देखो तो देखो कैसे, लोके निज़ाम पे उसे देखो तो देखो कैसे, मेरा असगर था मुझे जैसे प्यारा बाबा है, जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा। हर तमाचे पे सकीना ने, हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा है, मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा।
عباس نہ لوٹے عباس نہ لوٹے مقتل کی زمین ہو گئی عباس نہ لوٹے شیر آ گئے ماشک آ گئی عباس نہ لوٹے مقتل کی زمین ہو گئی عباس نہ لوٹے شہر آ گئے ماشک آ گئی عباس نہ لوٹے اس شان سے مقتل کو سلا رہا تھا علمدار اس شان سے مقتل کو سلا رہا تھا علمدار آجا کی نظر کھا گئی عباس نہ لوٹے شہر آ گئے ماشک آ گئی عباس نہ لوٹے آ گئے ماشک آ گئی عباس نہ لوٹے بہتا ہوا کانوں سے لہو سوکھے ہوئے لب بہتا ہوا کانوں سے لہو سوکھے ہوئے لب دکھلانی سکینہ گئی عباس نہ لوٹے شہر آ گئے ماشک آ گئی عباس نہ لوٹے دیتی رہی آواز پہ آواز سکینہ دیتی رہی آواز پہ آواز سکینہ آخر کو قضا کھا گئی عباس نہ لوٹے شہر آ گئے ماشک آ گئی عباس نہ لوٹے کیا جانیے کیوں روٹھ گئے کہتی تھی زینب کیا جانیے کیوں روٹھ گئے کہتی تھی زینب رخسار کی گھڑی آ گئی عباس نہ لوٹے شہر آ گئے ماشک آ گئی عباس نہ لوٹے پانی کے لیے ماس کو علم لے کے گئے تھے پانی کے لیے ماس کو علم لے کے گئے تھے دن جان گیا رات آ گئی عباس نہ لوٹے شہر آ گئے ماشک آ گئی عباس نہ لوٹے خیموں میں لگی آگ تو عمو کو بلانے خیموں میں لگی آگ تو عمو کو بلانے معصوم سکینہ گئی عباس نہ لوٹے شہر آ گئے ماشک آ گئی عباس نہ لوٹے مقتل کی زمین آ گئی عباس نہ لوٹے شہر آ گئے ماشک آ گئی عباس نہ لوٹے عباس نہ لوٹے یاسین غائبانوں کا بیان کس کو دوں اب لوریاں ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر
ہے میرا اصغر کہاں تھا یہ بانوں کا بیان کس کو تو اب کوئیاں ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں تیرا جھولا جل گیا اے میرے تشنا جہاں ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں تھا یہ بانوں کا بیان کس کو تو اب توڑیا ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں خون بھرا کرتا تیرا ہائے وہ بھی چھن گیا خون بھرا کرتا تیرا ہائے وہ بھی چھن گیا اب جیوں کس کے سہارے میرے پاس اب کیا رہا زندگی ہے رہ گئی عمر پر ہوں خواہاں ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں تھا یہ بانوں کا بیان کس کو ڈھونڈ توڑیا ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں ہائے وہ نازک گلا 3 دن سے خشک تھا ہائے وہ نازک گلا 3 دن سے خشک تھا بلکہ مجھے تیر نے وہ اس قدر زخمی کیا تر ہوئی خون سے زبان لے سکے نہ بچکیاں ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں تھا یہ بانوں کا بیان کس کو ڈھونڈ توڑیا ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں خالی جھولا دیکھ کر اے میرے نور نظر خالی جھولا دیکھ کر اے میرے نور نظر آنکھ بھر آتی ہے میری اور روتا ہے جگر سو گئے ہو تم کہاں چین پائے کیسے ماں ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں تھا یہ بانوں کا بیان کس کو تو اب توڑیا ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں میں مسافر شام کی ختم حد آرام کی میں مسافر شام کی ختم حد آرام کی قید ہو کر جا رہی ہوں گرد ہے عالم کی بن چکی ہے رسیاں ہم کہاں اور تم کہاں ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں تھا یہ بانوں کا بیان کس کو تو اب توڑیا ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں Ya Hussein, 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 Ya Hussein. پاس کی پرچم کو ہوا چون رہی ہے عباس کے پرچم کو ہوا چون رہی ہے عباس کے پرچم کو ہوا چون رہی ہے عباس کے پرچم کو ہوا چون رہی ہے لگتا ہے کہ زہرا کی
لگتا ہے کہ زہرا کی دعا چوم رہی ہے عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے دیکھ سکینہ تیرے عباس کا لاشا دیکھ سکینہ تیرے عباس کا لاشا دریا کے کنارے پہ قضا چوم رہی ہے دریا کے کنارے پہ قضا چوم رہی ہے لگتا ہے کہ زہرا کی لگتا ہے کہ زہرا کی دعا چوم رہی ہے عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے سر اپنا پٹکتا ہے کناروں پہ پانی سر اپنا پٹکتا ہے کناروں پہ پانی جا عرش کو ماتم کی صدا چوم رہی ہے جا عرش کو ماتم کی صدا چوم رہی ہے لگتا ہے کہ زہرا کی لگتا ہے کہ زہرا کی دعا چوم رہی ہے عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے بہتا ہوا پانی ہے کہ عباس کے آنسو بہتا ہوا پانی ہے کہ عباس کے آنسو مشکیز قومت کی جفا چوم رہی ہے مشکیز قومت کی جفا چوم رہی ہے لگتا ہے کہ زہرا کی لگتا ہے کہ زہرا کی دعا چوم رہی ہے عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے سر چوم کے غازی کا کہا ابن علی نے سر چوم کے غازی کا کہا ابن علی نے عباس قدم تیرے وفا چوم رہی ہے عباس قدم تیرے وفا چوم رہی ہے لگتا ہے کہ زہرا کی لگتا ہے کہ زہرا کی دعا چوم رہی ہے عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے لگتا ہے کہ زہرا کی لگتا ہے کہ زہرا کی دعا چوم رہی ہے عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے حسین 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 چار ہے اپنا علم اونچا رہے اپنا اونچا رہے
ہے دور آسمان، اب تک ہے دور آسمان، سن لے یہ ہر پیر و جوان، سن لے یہ ہر پیر و جوان، آواز پر شبیر کی برتا رہے یہ کارواں رکنے نہ پائے، یہ قدم اونچا رہے اپنا دم، اونچا رہے اپنا دم، ہر قلب پر جاتے چلو، ہر قلب پر آتے چلو، دنیا کو بتلاتے چلو، آئے گا کبھی وہ وقت آئے گا کبھی، ہر قلب پر چھا جائے گا اپنا حسین ابن علی، اس در پہ ہر سر ہوگا کم، اونچا رہے اپنا دم، اونچا رہے اپنا دم، جب بھی کوئی مشکل پڑی، جب بھی کوئی مشکل پڑی، دنیا اسی در پر جھکی، دنیا اسی در پر جھکی، سینوں پہ پل کھا کر ادھر اٹھی سزائے، یاری نکلا غربا دل کا دم، اونچا رہے اپنا دم، اونچا رہے اپنا دم، یہ پرچام عباس ہے، یہ پرچم آواز ہے، ٹوٹے دلوں کی آس ہے، ٹوٹے دلوں کی آس ہے، اب تک اسی پرچم تلے زندہ کسی کی پیاس ہے، جس نے ساحلہ کو سے کم، اونچا رہے اپنا دم، اونچا رہے اپنا دم، عباس ہے نام وفا، عباس ہے نام وفا، آغاز و انجام وفا، آغاز و انجام وفا، منہ موڑ کے دریا سے جو پیتا رہا جا میں وفا ہو تیرا ہے با سو قدم، اونچا رہے اپنا دم، اونچا رہے اپنا دم، زندہ ہے حلم کی صدا، زندہ ہے حلم کی صدا، مٹتا نہیں خون کا لکھا، مٹتا نہیں خون کا لکھا، شبیر کا حق کی قسم ایک معجزہ ہے، کربلا یہ سلسلہ ہو گانا کم، اونچا رہے اپنا دم، اونچا رہے اپنا دم، اونچا رہے اپنا دم، اونچا رہے اپنا دم، یا حسین، 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 اکبری میرا سحریوں والا، اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر، اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا، اکبر اکبر میرا سحر والا، زخم دل کے دکھاؤ میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤ میں کیسے، اٹھاؤ میں کیسے، اکبر میرا سحر والا، اکبر اکبر میرا سحر والا، اکبر اکبر
میرا شہر والا اکبر لاش اکبر پہ شاہ جب پہنچے دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے تیری فرقات میں اے علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر والا اکبر 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 تو ہے کڑیل جوان ہے بیٹا باپ تیرا ضعیف ہے کتنا نور آنکھوں کا ہو گیا رخسار مجھ کو آتا نہیں نہ صحیح خیمہ لے کے خیمہ میں جاؤں میں کیسے لے کے خیمہ میں جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر والا اکبر 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 جس نے 18 سال پالا تھا کیسے دیکھے کہ وہ تیرا صدمہ تیری شادی کا تھا جسے ارماں کیسے جھیلے کہ وہ تیرا صدمہ تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں میرا شہر والا اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر میرا شہر والا کی ہے وہ دکھی بہنا تجھ کو بیمار نے بلایا ہے قادر صغرا کیا کیوں بھلا ڈالا ہم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے ہم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر والا اکبر 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 بھائی بہنوں کا ہے عجب رشتہ جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا روٹی صغرا نے یہ لکھا اکبر ایک دکھیا علاج تک لینا مر گیا تو بتاؤں میں کیسے مر گیا تو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر میرا شہر والا اکبر لطف جینے میں اب کہاں اکبر دل سے اٹھتی ہے یہ فغاں اکبر صبح عاشور دی تھی جو تو نے خون لائے گی وہ اذاں اکبر تیری صورت بھلاؤں میں کیسے تیری صورت بھلاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر میرا شہر والا اکبر حسین 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 حسین
درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام زوجہ علی سر بلند فاطمہ عظیم ارجمن جس کے آستان پاک کے قدسیان عرش ہے غلام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام فاطمہ آرزو قلب مصطفیٰ جس کے لاڈلے حسن حسین جس کی بیٹیاں فلک مقام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام کٹ رہا تھا فرق شاہدی چل رہا تھا خنجر لگی کی بھی آپ دیکھتی رہی لٹ گئے حرم جلے خطا ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ساری جناب سیدہ اللہ اللہ تیرا حوصلہ خوب کی حفاظت آنا قتل سید ادا ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام بیوی ہم اٹھائے ہیں بہت دل پہ داغ کھائے ہیں بہت تجھ پہ حسین کی بہن ہو گئی مصیبتیں تمام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام
دیے حسین پر فدا عنوان محمد شہید ہو گئے شہید تشنفا ہر درود اور ہر صدا مقدر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر صدا مقدر حسین تیرے نام حسین 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 عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے درالی پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے درالی پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جمع کا جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جمع کا شہر سے کھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے شہر سے کھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے زینب نے کہا شام غریباں میں غازی زینب نے کہا شام غریباں میں غازی بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے میرے ہاتھ سے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا میرے ہاتھ کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ
تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے مشکی سا کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے مشکی سا کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے جاتا کہ کہاں فاطمہ زہرا تجھ روئے جاتا کہ کہاں فاطمہ زہرا تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے ابھی تیرے مرنے کے دن اکبر جوان ابھی تیرے مرنے کے دن رکتا نہیں ہے سینے سے جو خون ہے رواں لال یہ بتا دو گے کس جلگی اپنی ریاضتوں کا خزینہ تو دیکھ لو اپنی ریاضتوں کا خزینہ تو دیکھ لو اکبر ہٹاؤ ہاتھ میں سینہ تو دیکھ لو اپنے لہو میں آپ سنورنے کے دن نہ تھے اکبر جوان بھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے اکبر جوان بھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے تم کیا گرے ہو مقتل میں اٹھ نہ سکا تم کو سنا لگی ہے اور زخمی ہوا حسین آنکھیں جو تم چراتے ہو دل چھوڑتے ہیں آنکھیں جو تم چراتے ہو دل چھوڑتے ہیں تم ہیشیاں جو لیتے ہو ہم توڑتے ہیں اپنے لہو میں آپ سنوارنے کے دن نہ تھے اکبر جوان بھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے اکبر جوان بھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے Ya Hussein, 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 Ya Hussein. عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے رستہ بنا رہی ہے بنت علی کا فیضا کاٹے ہٹا ہٹا کے عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں چادر دکھا
دکھا دکھا کے عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے ہر دیس میں کسی پر ایسا نہ وقت آئے نہ محرموں میں کوئی یوں بے دانہ جائے کرتے ہیں یہ دعائیں اہل حرم کے بچے جھولی اٹھا اٹھا کے عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے بھائی بہن کی آنکھیں نم ہوتی جا رہی ہیں بنت علی کی سانسیں کم ہوتی جا رہی ہیں خنجر چلا رہا ہے زینب کے دل پہ ظالم خنجر دکھا دکھا کے عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے ایک بچی کہہ رہی ہے آؤ مدد کو بابا دادی کی طرح میں بھی اب ہو گئی ضعیفہ زخمی کیا ہے پہلو نہ کہ ظالموں نے مجھ کو تیرا گرا کے عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے وہ شامیوں کے تانے وہ مسکراتے چہرے بے پردہ ساتھ اپنے بنت علی کو لے کے سجاد کیسے بولے اس بھیڑ سے گزرنا نظریں جھکا جھکا کے عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے زبر داشت نینوا میرے لشکر حسین زبر داشت نینوا میرے لشکر حسین زبر داشت نینوا میرے لشکر حسین لشکر حسین ہنگ کلزم وفا امیر لشکر حسین ہنگ کلزم وفا امیر لشکر حسین سدنگ ترکش کزا امیر لشکر حسین رنگ ترکش قضا امیر لشکر حسین رنگ شاہ فتح امیر لشکر حسین رنگ شاہ فتح امیر لشکر حسین جریر لیر بافا امیر لشکر حسین وفا بہاد معجزہ امیر لشکر
یہ ذوالفقار حیدری یہ شہر بے شہ نجف یہ ذوالفقار حیدری یہ شہر بے شہ نجف یہ دیو تیز ہاشمی نشان جرت سلف یہ دیو تیز ہاشمی نشان جرت سلف ہر ایک کمر کا نظر کفیل تشنگان تفریح ہر ایک کمر کا نظر کفیل تشنگان تفریح کنار نہر القما تمام فوج کا ہدف کسی سے بڑھ نہ رک سکا لشکر حسین نظام لشکر حسین نظام بہادران صف شکن میں اس جھری کے تذکرے بہادران صف شکن میں اس جھری کے تذکرے دلاوران دیوزن میں اس جھری کے تذکرے دلاوران دیوزن میں اس جھری کے تذکرے ہر ایک وفا کی انجمن میں اس جھری کے تذکرے ہر ایک وفا کی انجمن میں اس جھری کے تذکرے رسول پاک کے چمن میں اس جھری کے تذکرے غرور مصطفیٰ پیر لشکر حسین نظام پیر لشکر حسین نظام پیر لشکر حسین حسین کا آخری بھی ہے حسین کا غلام بھی حسین کا آخری بھی ہے حسین کا غلام بھی حسین کی سپر بھی ہے قبر بھی ہے حسام بھی حسین کی سپر بھی ہے قبر بھی ہے حسام بھی حسین کی ذرا بھی ہے کما بھی ہے سہام بھی حسین کی ذرا بھی ہے کما بھی ہے سہام بھی حسین حکم دے اگر تو شمر سے کلام بھی وگرنہ کجا کجا پیر لشکر حسین نظام لشکر حسین نظام لشکر تمان ہے بین براوادا ہے زامن پاک داوادا تمان ہے بین براوادا ہے زامن پاک داوادا وہ پلٹ داش مرن دا غازی وہ پلٹ داش مرن
ہے زارا جایا زارا جایا ہے زارا جایا ہویا کربل ہویا کربل ہویا کربل تے وچ جدا بازی زارا جایا ہے زارا جایا زارا جایا ہے زارا جایا ہویا کربل ہویا کربل ہویا کربل تے وچ جدا بازی زارا جایا ہے زارا جایا زارا جایا ہے زارا جایا اجل بنت حسین روندی ہے 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 حق میرے قید کو چھڑا بازی ہے زارا جایا زارا جایا ہے زارا جایا سر تو زینب کے لہ گئی چادر 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 پگو مڑ کر ٹوٹ پیا بازی زارا جایا ہے زارا جایا زارا جایا ہے زارا جایا ہویا کربل ہویا کربل ہویا کربل تے وچ جدا بازی زارا جایا ہے زارا جایا کیویں جاواں گی شام تے کوفہ 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 میں گھما پھر تے آبا بازی زارا جایا ہے زارا جایا زارا جایا ہے زارا جایا چھ جگہ تو حسین چھڑ آئے 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 بھی خدا نال سکا بازی ہے زارا جایا زارا جایا ہے زارا جایا میری چادر خدا دا پردہ ہے 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 میری چادر میری چادر میری چادر تو بتا بازی زارا جایا ہے زارا جایا زارا جایا ہے زارا جایا شمر رج رج حسین کو مارے شمر رج رج حسین کو مارے
मारे शिव गज गज हुसैन को मारे मर्दाने नहीं रहा गाजी है सारा जाया दास गाजी सारा जाया दास गाजी है सारा जाया दास गाजी और शबीर वेल की ताए 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 ज़ैनब नहीं रहा गाजी सारा जाया दास गाजी हर सारा जाया दास गाजी सारा जाया दास गाजी हर सारा जाया दास गाजी होया करबल ते विच जुदा गाजी सारा जाया दास गाजी हर सारा जाया दास गाजी बता दे मुझको अतर क्यों आ रहे हैं अम्मा फिजा बता दे मुझको अतर क्यों आ रहे हैं कैसा है ये चरागा दिल डूबे जा रहे हैं क्या शाम आ गया अम्मा फिजा बता दे मुझको अतर क्यों आ रहे हैं अम्मा फिजा बता दे मुझको अतर क्यों आ रहे हैं इतना चले हैं पैदल कांटों के सारे पैदी थक जाती चलते 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 अगर सभी भी पैरों के आबटे भी आंसू बहा रहे हैं क्या शाम आ गया है अम्मा फिजा बता दे मुझको अतर क्यों आ रहे हैं अम्मा फिजा बता दे मुझको अतर क्यों आ रहे हैं लोग किस तरह के हमसे दुआ कराए दुआ दो ये दिन न हम पे आए लेकर दुआएं हमसे दिल भी दुखा रहे हैं क्या शाम आ गया है अम्मा फिजा बता दे मुझको अतर क्यों आ रहे हैं अम्मा फिजा बता दे मुझको अतर क्यों आ रहे हैं नेज़ों पे जितने सर है एक सर है उनमें ऐसा आंखें हैं बंद उसकी और बात पर है गिरता आवाज ये सर है तेवर बता रहे हैं क्या शाम आ गया है अम्मा फिजा बता दे मुझको अतर क्यों आ रहे हैं अम्मा फिजा बता दे मुझको अतर क्यों आ रहे हैं कैसा है ये चरागा दिल डूब जा रहे हैं क्या शाम आ गया है
अम्मा फिजा बता दे मुझको आकर क्यों आ रहे हैं अम्मा फिजा बता दे मुझको आकर क्यों आ रहे हैं माँ की गोदियों से लिपटे हुए हैं बच्चे हाथ रस्सियों में माँ के ऐसे जकड़े बच्चे तो गिर रहे हैं वो मरते जा रहे हैं क्या शाम आ गया है अम्मा फिजा बता दे मुझको आकर क्यों आ रहे हैं अम्मा फिजा बता दे मुझको आकर क्यों आ रहे हैं जैसे पे रो रहा है मुश्किल कुशा का बेटा क्या मैं रबों के लब पर आया है नाम मेरा मुझको कनीज साले क्यों भी बुला रहे हैं क्या शाम आ गया है अम्मा फिजा बता दे मुझको आकर क्यों आ रहे हैं अम्मा फिजा बता दे मुझको आकर क्यों आ रहे हैं कैसा है ये चरागा दिल डूब जा रहे हैं क्या शाम आ गया है अम्मा फिजा बता दे मुझको आकर क्यों आ रहे हैं अम्मा फिजा बता दे मुझको आकर क्यों आ रहे हैं या हुसैन 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 साहिब ज़ुल्फ़िकार मदद 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 हुसैन का सदा रहेगा हुसैन का सदा रहेगा हुसैन का सदा रहेगा हुसैन का सदा रहेगा हुसैन का ये शोर गिरिया ये शोर मातम ये शोर गिरिया ये शोर मातम सुनी हुई दास्तान पे हम सुनी हुई दास्तान पे हम कहाँ उभर रही है वो करबला की सदाए पुरगम सदा रहेगा हुसैन का गम सदा रहेगा हुसैन का गम उठे जो जुल्म
ستم کے دھوکے ظلموں ستم کے دھوکے سوال یہ تھا کہ کون روکے 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 حسین میں بھولے علی کے سر پر جمی ہوئی تھی نگاہ عالم سدا رہے گا حسین کا غم سدا رہے گا حسین کا غم اصول فکر و عمل کو موڑا اصول فکر و عمل کو موڑا یزیدیت کے فسوق کو توڑا 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 ہر ایک دیوار ظلم ڈال بنا گیا دی قصر موتوں سدا رہے گا حسین کا غم سدا رہے گا حسین کا غم سنبھل کے ٹوکے ہمیں زمانہ کمل کے دھوکے ہمیں زمانہ گزر گیا دور تازیانہ گزر گیا دور تازیانہ گزر گیا دور تازیانہ گزر گیا دور تازیانہ اور سن لے جہان والے اب سوچم کے پاس باہوں سدا رہے گا حسین کا غم سدا رہے گا حسین کا غم نہ رک سکی ہے نہ رک سکے گی نہ روک سکی ہے نہ روک سکے گی صدائے مظلوم کیا رکے گی سدائے مظلوم کیا رکے گی صدائے مظلوم کیا رکے گی سدائے مظلوم کیا رکے گی ہر ایک دل کر سے دل کیا ہے بھر رہی ہے صدائے باتوں سدا رہے گا حسین کا غم سدا رہے گا حسین کا غم نہ روک سکی ہے نہ رک سکے گی نہ روک سکی ہے نہ روک سکے گی صدائے مظلوم کیا رکے گی سدائے مظلوم کیا رکے گی صدائے مظلوم کیا رکے گی سدائے مظلوم کیا رکے گی ہر ایک دل کر سے دل کی رونے بھر رہی ہے صدائے باتوں سدا رہے گا حسین کا غم سدا رہے گا حسین کا غم سدا رہے گا حسین کا غم یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بیکار مدد صاحب سوار صاحب بیکار مدد صاحب صاحب بیکار مدد صاحب سوار مدد صاحب بیکار مدد صاحب سوار مدد صاحب صاحب سوار مدد صاحب صاحب سوار مدد خون کے آنسو لہو لہو یہ منظر تیرے نام خون کے آنسو لہو لہو یہ منظر
منظر تیرے